اچھا جی، میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وزیر قرار دیا، اپنا داہنا ہاتھ قرار دیا، اپنی سب سے محبوب شخصیت قرار دیا اور ان سے بہت پیار جتایا ہمیشہ، تو ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اگر اس کے بعد بھی آپ وہابی سنی شیعہ سنی بحث کریں تو میں آپ کے حق میں صرف دعا کر سکتی، اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہابی تھے تو میں آپ کو ایک بہت ہی جو ہے نا ہمدردانہ مشورہ دوں گی، وہابی ہو جائیں پھر۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ وہابیت ہے تو وہابی ہو جائے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت میں کنفرم جائیں گے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے چکے، عشرہ مبشرہ میں ہے نا، تو ان کے عقیدوں پر کھڑے ہو جائیں، جنت میں جائیں گے۔ اگر اسی عقیدے سے وہابی بنتے ہیں تو پھر وہابی سے کوئی بات بالکل اپنی مرضی اپنی مرضی، کوئی یہ سوال نہیں کرتا، اور میں جانتی ہوں میرا یہ سوال بہت ناگوار گزرتا ہے سب کو، کہ دوسری اور تیسری ہجری میں آنے والے چند بزرگوں کو چھٹی ہجری کے چند لوگوں نے اٹھ کر اناؤنس کر دیا کہ یہ ہمارے امام ہیں، اور ان چار اماموں کو جو فالو کرے گا وہ مسلمان سنی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی جو جنہوں نے اناؤنس کیا ان چار بزرگوں کو چن کر، ان کے پاس کیا دلیل ہے، کیا سبب ہے، ان کو حق کس نے دیا ہے؟ کس نے یہ پوسٹ دینے کا ان کو؟ یہ تو ایسے ہے جیسے خود ہی آرمی چیف صاحب نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لی، یہ تو بس ایسے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مزیدار بات سناؤں آپ کو، شجاعت حسین صاحب ہے نا، تو ان کو باڈی بلڈر ایسوسی ایشن آف پاکستان کا چیئرمین بنایا گیا، ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جی۔ کھلے جلے سے مجھے تو ہنسی ہی آ رہی ہے، ان کو باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا چیئرمین بنا دیا گیا، بس یہ ایسا ہی انتخاب ہے۔ مجھے پتا ہے وہ تو بول نہیں سکتے، لیکن سچ مچ ان کو بنا دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ جب میچ ہو رہے تھے پاکستان میں، کرکٹ میچ ہو رہے تھے، تو دو بڑے مبصر آئے ہوئے تھے، بھائی میں نام بھول گئے، ایک آسٹریلین تھے اور ایک جنوبی افریقہ کے تھے، تو ان کے ساتھ تیسرا پاکستان سے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ازما بخاری۔ مجھے اتنی ہنسی آئی، ازما بخاری کا کرکٹ سے کیا لینا دینا؟ عمران خان سے تو آپ کی دشمنی ہے، وسیم اکرم کو بٹھا دیتے، وقار یونس کو بٹھا دیتے، شعیب اختر کو بٹھا دیتے، کسی کرکٹر کو تو بٹھاتے۔ وہ اس پائے کے کرکٹر ہیں کہ ان کے سامنے بڑے بڑے کرکٹر بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، یعنی وہ ایکسپرٹس ہیں، ان کے سامنے ساتھ تیسری پاکستان کی طرف سے جو اٹھائی گئی ہیں وہ ازما بخاری۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے اس قدر ہنسی آئی کہ یہ ہمیں ذلیل کرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، یعنی کہ کیسا کیسا پاکستان نے کرکٹر دیا ہے۔ چلے چھوڑے عمران خان کو، اس کو تو قید میں ڈالا ہی گئے، کوئی اور بٹھا دو بھائی، کو بٹھا دیتے کسی کو بھی، وسیم اکرم تو ہے نا، کسی کو بھی بٹھا دیتے، کسی کو بھی بٹھا دیتے، کسی بیچارے بڈھے گھر بیٹھے ہوئے کو نکال، خالی وہی کرنا تھا، تبصرہ ہی کرنا تھا۔ اور میچ کیوں کون جیتا اور کون ہارا اس پر بحث ہو رہی ہے، اب مجھے بتائیں۔ میں کہتی ہوں اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، ایسے ایسے ہائے ہائے۔ وہ کہتے ہیں لچ لفنگ الیکٹ ہوا ہے انے وا، بیبا پھر ریجیکٹ ہوا ہے انے وا، سوئی میں دھاگا ڈالنے والی نوکری پہ انا ایک سلیکٹ ہوا ہے انے وا۔ یہ بھی ویسا ہی سلیکشن، جو چار لوگ آپس میں ملے کسی بھی نیت اور ارادے سے، ان کی نیتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور انہوں نے اٹھ کر آؤٹ آف نو وے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے یہ چار بزرگ سلیکٹ کیے ہیں، یہ امام ہیں۔ بھائی آپ مانتے آپ مان لیں، آپ کی مرضی، آپ کون ہوتے پوری امت پہ امپوز کرنے والے کہ ان چاروں کو مانو گے تو مسلمان ورنہ سنی مسلمان نہیں ہو تم؟ یہ وہابی یعنی کہ سلفی، وہابی تو نفرت سے کہتے ہیں نا، جو سلفی حضرات اہل حدیث ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں امامیت کا کوئی، امامت کا کوئی تصور نہیں، اللہ ہے رسول ہیں اور صحابہ ہیں بس، امامت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ اور اعلی حضرت جو ہیں وہ اعتصام الحرمین میں کہتے ہیں کہ عیسائی کا ذبیحہ جائز ہے، یہودی کا جائز ہے، وہابی کا
चाहे वो अहले हदीस हो या देवबंदी, दोनों का जायज नहीं। ना उनको बेटी देना जायज है, ना उनकी बेटी लेना जायज है, ना उनकी नमाज जनाजा जायज है, ना उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज है। और उन्होंने फतवा तकफीर ही नहीं, फतवा कत्ल भी दिया है कि इनका ये गुस्ताखे रसूल हैं, इनकी हैसियत कुफार से भी नीचे है, और इनका कत्ल कर देना जायज है। ये फतवे हैं आला हजरत के, मुख्तलिफ फतवे हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये मुख्तलिफ फतावा है। इन्हें ये कहा, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो साफ कहते हैं, वो कहते हैं यहूद और नसारा का तुम जबीहा खा सकते हो, लेकिन तुम वहाबी का जबीहा नहीं खा सकते, वो मुर्दार है। ऐसे नहीं बैठकर वो कहते थे सूरां दे सूर, खादम हुसैन रजवी साहब उन्हीं की गोद है ना, उन्हीं की गोद में दे गए थे वो। कि यानी दुनिया में सबसे नजस सुअर है ना, तो वहाबी जिनको हम वो समझते हैं, वो यानी अहले हदीस लोग जो है, उनके नजदीक वो सुअरों से भी बदतर, सुअरों से भी नजिस है। इसी बिना पर वो फरमाया गया है ना कि आप उम्रे पर जाएं, कोई दुआ नहीं आती तो आप ये गालियां काट लो, सवाब होएगा। और वो मैंने शादी की वीडियो देखी कि वो जो है ना, यानी कि किसी की भी शादी है, तो वो दूल्हा दुल्हन को तो खैर टोटल उन्होंने कवर किया हुआ था, तो वो हाथ से पकड़ कर रुखसत कर रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं पीछे हो, तो वो गाना सा उन्होंने बनाया हुआ है, सुनियो सुनियो में ही शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के। ये तो दीन सिखा रहे हैं। अल्लाह कहता है यहूदी और ईसाई औरत से भी शादी हो सकती है, तुम कहती हो कि शिया से शादी ना करो, तुम कहती हो कि अहले हदीस से शादी ना करो। ये दीन को बाकी रखा है आप लोगों ने, दीन का तैया पांचा कर छोड़ा है। और मैं आपको बताऊं, अकाइद के एतबार से अहले हदीस खरा सोना है, 24 कैरेट। अकाइद में अहले हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स पर खड़े। हाँ, अहले हदीस में भी जाहिर बात है इंसान ही है, और पाकिस्तान में तो अहले हदीस फिरका बन गए। ये बड़ी अफसोसनाक बात, ये फिरका नहीं है, फिरका बन गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि सऊदीया में हुकूमत भी अहले हदीस मकतब फिक्र की है, तो वो सियासत भी इन्वॉल्व हो गई, समझ गए, तो वो फिर सियासी किस्म की अप्रोच भी आ गई। तीसरा मसला ये है, इस चीज को समझिएगा, सारी उम्मतों में मुसलमान बेहतर है ना, इसलिए नहीं कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों में शराबी भी हैं, जुआरी भी हैं, झूठे भी हैं, बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन चूंकि वो जिस चीज को मानते हैं अल इस्लाम, दैट इज बेस्ट, इसलिए अगर जो मुसलमान अपने अमल में कमजोर भी है, हम कहते हैं फिर भी बेहतर मुसलमान तो है। बिल्कुल इसी तरह अहले हदीस में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अभी ये इब्तिसाम इलाही जहीर साहब ने इतनी वो गिरी हुई हरकत की, वो अबू बकर मुआविया वाले केस में जो उन्होंने किया, जेब देती है उनको? जरा जेब नहीं देती। और ये जो तौहीन रिसालत पर, तब भी इन्होंने यही किया था, उनको जेब देता। और फिर एक और बात कि ये जो उछल उछल कर तो ये 295C की हिमायत करते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि अगर 295C को बतौर हथियार यूज करना शुरू कर दिया गया ना, तो सबसे पहले जेरे खंजर इन्हीं की गर्दनें आएंगी, क्योंकि आला हजरत के नजदीक तो ये सब वाजिबुल कत्ल है, उनके फतावा मौजूद है, इनको तो इतनी अकल नहीं है। लेकिन बहरहाल, अहले हम किसी एक अहले हदीस की बात नहीं कर रहे, अहले हदीस जिस अकीदे पर खड़े हैं वो अकीदा सही है, वो मिनोअन वो अकीदा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, हम उस अकीदे की फेवर करते हैं, हम किसी अहले हदीस बंदे की फेवर नहीं करते। हाँ, उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी, और फिरका तो कोई भी नहीं, अहले हदीस भी नहीं, जब तक अहले हदीस आ, अहले हदीस जो था ना, ये मकतबा फिक्र नहीं बना था, बल्कि इसको कहा गया था फिक्र अहले हदीस। जब इमाम इब्न तैमिया वगैरह ने इसे आगाज किया, और उन्होंने बार बार ये क्लियर किया कि ये फिरकों के खात्मे के लिए हमने सोच डेवलप की, सिर्फ पहचान के लिए नाम रखा, मगर बदकिस्मती से आगे आते आते आप तक वो भी एक फिरका बन गया, तो मसलक अहले हदीस बन गया। तो वो कोई ऐसी किसी, यानी कि फिरका हमें कोई भी नहीं चाहिए, कोई फिरका नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमान चाहिए। हाँ ये है कि उनकी कदर इसलिए करते हैं हम, सिर्फ इसलिए करते हैं
کہ جس عقیدے پر وہ کھڑے ہیں وہ عقیدہ خالص، عقیدہ خالص. تو اللہ پاک نے واضح کر دیا بھیا کہ اگر دین چھوڑ دو گے، ایڑیوں کے بل پھرنا پھر جانا سمجھتے ہیں، یہ فوجی ٹرم ہے ایکچولی، کہ ایڑی پر جب پھرتے ہیں نا تو اب تیزی سے پھر جاتے، جب وہ کہا جاتا ہے نا اباؤٹ ٹرن، تو وہ ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں فٹافٹ. تو فوراً پلٹ جانا، بھاگ جانا، پوزیشن چینج کر لینا، رخ بدل لینا، ساتھ چھوڑ دینا. تو اللہ نے کہا اگر دین چھوڑ دو گے تو میرا کیا بگاڑو گے؟ میرا کچھ نہیں بگڑے گا. بس یجز اللہ الشاکرین، ہاں شکر گزاروں کو اللہ بہترین بدلا دیں گے. ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلا دیں گے. شکر گزار کون ہے؟ جو نعمت کو صحیح معنی میں قبول کرے اور استعمال کرے. تو اسلام کی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی، پر دی اللہ نے ہے، رب اللہ ہے، بانی اللہ ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا. تو دین کا کام اللہ کے لیے ہوگا، چاہے کوئی بھی عہد ہو، کوئی بھی زمانہ ہو. افراد بدلیں گے، شکلیں بدلیں گی، نہ فریضہ بدلے گا، اور نہ جس نے یہ فریضہ سونپا ہے وہ رب بدلے گا. وما کان علی نفس، نہیں کسی جان کے لیے، ان تموتا کہ وہ مرے، الا مگر بھی اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، کتاب مؤجلن جو لکھا ہوا وقت. کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس وقت سے پہلے مر جائے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر مر جائے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر بندے کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کی کتاب تقدیر میں. اب موت سے کیا ڈرنا؟ موت کا ڈر سے کام کیا ترک کرنا؟ ابھی کل ویسے بات ہوئی، کسی نے مجھے پوچھا کیسے پہنچیں گے آپ گاؤں تک، میں نے کہا ٹرالیوں پر. کہنے لگے کہ ٹرالی الٹ گئی، میں نے کہا گر جائیں گے. یعنی کہ آپ، وہ کہتے ہیں ارادے باندھتا ہوں پھر یہ کہہ کے توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. جہاں رکشا نہیں الٹ سکتا، جہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. کمال کی بات ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں یہ ابھی جانا چاہیے، ابھی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، کافی بہتر ہو گیا ہے، پانی اتر گیا. تو کہنے لگے کہ ہاں تو اب چل تو نہیں سکتے. میں نے کہا کہ ہاں چل نہیں سکتے مگر گاڑی چلی جائے گی. کہتے کون سی گاڑی جائے گی؟ میں ٹرالی. تو کہتے ٹرالی الٹ گئی. میں کہا گر پڑیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر ٹرالی سیدھی پھر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر چل پڑے گی ٹرالی. ایسا نہیں ہو رہا کہ صاحب آ جا رہی ہے، وہ سوال ہے، صاحب جاتے ہیں، وہ سوال لوگ کرتے ہیں میرے سے، ہاں جی کیسے کریں گی مینج. لوگ کو اپنے بھی اسی ہوتی جا رہا ہے. ہاں جی یہی سارے کر لوگ کو واپس آتے ہیں. ابھی تو ہم پہ غزہ جانا ہے. میں نے اللہ سے، میں روز دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک میں روزے رکھ رہی ہوں اور میں اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں اس تکلیف کے ساتھ آپ سے دعا کروں تو مجھے لے کر جائیں، اور راستہ ضرور نکلے گا. تو جب ہم غزہ جائیں گے تب کیا ہوگا یہ سوچے. ابھی تو ہم جلال پور جا رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے. کل میں نے اپنے میاں کو کہا، میں نے کہا فلاں نے مجھے، وہ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا فلاں صاحب آئے تھے نا، تو میں نے کہا وہ بھی کہہ رہے تھے بہت بڑا کام ہے. تو میں نے ان کو کہا نہیں، بڑا کام تو تب ہوگا جب میں غزہ جاؤں گی. کہتے ہیں کیا کہا؟ میں نے کہا جب میں غزہ جاؤں گی. اچھا کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا آگے سے کہو اللہ لے جائے. تو آپ سوچیں جب ہم غزہ جائیں گے تو تب کیا ہوگا، اور ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. سفینہ بر کے گل بنا لے گا قافلہ مورے تاں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہو. سمجھ آپ کو کھ نہیں آئی؟ کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو ہم پتوں سے سفینہ بنا لیں گے. ہم بے شک ناتواں ہیں، پرندے ناتواں ہیں، مگر ہم مل کر اس طوفان سے نکل جائیں گے. تو نکل جائیں گے بھائی، نکل جائیں گے، اور ضرور جائیں گے. ایک دن غزہ کے لیے ضرور جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ دن کب آئے گا، پر وہ ضرور آئے گا. آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، دعا سے میری مدد کریں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِیہِ مِنْہَا، ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں. جیسے جنہیں سٹیکرز لگانے ہیں، ہے نا، بینرز لگانے ہیں، پریشان ہیں بیچارے، کیسے ثابت کریں کہ ہم نے سامان بھیجا ہے؟ فوٹو لانی ہے، ویڈیو بنانی ہے. تو وہ اصل میں بیچارے پریشان ہیں کہ کیا کریں. یہ سارا تصویر اعلیٰ سے لے کر تصویر عامہ تک، یہ سارا رولا فیم کا ہی ہے. ہاں، اور جسے اللہ کے لیے کام کرنا ہے
آپ دیکھیے میں حیران ہوتی ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط تھا، قحط پڑا ہوا تھا، تو ان کا قافلہ آیا اور قافلے میں 100 اونٹ، ان کا غلہ لدا ہوا تھا، تو مدینے کے تاجر آئے، انہوں نے کہا آپ ہم سے ڈیل کریں، انہوں نے کہا نہیں میں بیچ چکا ہوں، میری ڈیل ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو 3 گنا پروفٹ دیں گے، انہوں نے کہا مجھے تو 10 گنا مل رہا ہے، انہوں نے کہا سارے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کون 10 گنا دے رہا ہے، انہوں نے کہا اللہ، سارا غلہ انہوں نے فری بانٹ دیا۔ آپ سوچے کتنا غلہ ہوگا 100 اونٹوں کا، کتنا غلہ ہوگا، سارا بانٹ دیا، ہاں، بغیر کسی تصویر کے، بغیر کسی اسٹیمپ کے، بالکل بالکل۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، یعنی کہ قافلہ تو بڑا تھا، تو اس میں ان کے اونٹ تھے، تو اتنا سامان تھا، اتنے اونٹ تھے کہ مدینے میں نا ہلچل برپا ہو گئی، کہ اما عائشہ گھر میں بیٹھی تھی اور ان کو شور محسوس ہوا، تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا پتا کر کے آؤ کیوں مدینے میں شور، تو وہ آئیں اور کہنے کی عبد الرحمان بن عوف کا قافلہ آئے، 700 کے قریب ان کا سامان تھا، اور سب امہات المومنین کا خرچہ اٹھاتے تھے، کہیں کسی نے جانے ساری تیاری کر کے رکھ لی حال ان کو، یعنی کہ انہوں نے کام رکھا ہوتا تھا، سفر کرنا ہے سب حاضر، اور جب ان کا قافلہ آتا تھا ایک ایک اما کو 1,00,000 گولڈ کوائن وہ بھجواتے تھے، کہنے کی باتیں، یعنی آپ سوچیں 1,00,000 سونے کا سکہ کتنا پیسہ بنتا ہے، تو ایک ایک اما جان کو بھجوا رہے ہیں، سب کو ایکول، تو وہ واحد صحابی ہے جنہیں یہ شرف ملا کہ امہات المومنین نے کہا مسجد نبوی میں جنازہ پڑھو، ہم بھی ان کے جنازے میں شریک۔ پیسہ دینا، یہ جو فضل ہے، یہ جناب اللہ کی دی ہوئی توفیق، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق، اور آپ دیکھیں انہوں نے کوئی تصویر لگائی، ہاں وہی کہہ رہی ہوں، انہوں نے کوئی تصویر لگائی، انہوں نے کوئی اسٹیمپیں لگائی، ان کا آج تک نام چلا آ رہا، آج تک چلا آ رہا، آپ اندازہ کریں، میں سوری میں حیران ہوتی ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقف بنایا، آج تک اس سے حاجیوں کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے، آپ اندازہ کریں اس چیریٹی کی عظمت کا، حضرت عثمان نے کوئی تصویر لگائی، آج بھی کہیں آپ کو نام یہ نہیں ملے گا، یعنی کہ کوئی نام انہوں نے رکھوایا ہو، پورا ہوٹل انہوں نے وقف کیا ہوا ہے وہ الگ ہے، جو انہوں نے چیریٹی دی ہوئی ہے وہ الگ ہے، ہوٹل انہوں نے وقف بنایا وہ الگ ہے، وہاں آج بھی یعنی حاجی مفت جا کر اسٹے کرتے اور سب کچھ کرتے، تو آپ دیکھیے اللہ نام بھی دینے والا ہے، اللہ اجر بھی دینے والا ہے، یہاں وہ تصویروں کی ہم سب کو مارے جا رہے ہیں، جی وہی میں کہہ رہی ہوں، فون آ گئے تو کہنے لگی کہ وہ کس طرح سامان جائے گا، میں یہ بات میں یہ کہ کہتے کہ جب کچھ کرو تو دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہیں، ہم پوسٹر چھپانے میں لگے ہوئے کہ یا اللہ میرا نام بن، یہ میں نے کیا ہے، یہ ہوتے یہ انہیں توڑ میں لگے ہوئے، اف اف، تو جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں دنیا میں مل جاتا ہے، نام بن جاتے ہیں، ایوارڈ مل جاتے ہیں، یو این او بلا لیتی ہے، یہی انتہا ہے نا، انتہا کیا ہوگی، یو این او والے بلا لیں گے، بی بی سی پہ انٹرویو آ جائے گا، نوبل پرائز مل جائے گا، اس سے آگے کیا ہے؟ اصل نوبل پرائز تو وہی ہے جو جناح نے کہا تھا نا، اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، وہ ہے نوبل پرائز، اللہ کہے واہ کیا کام کیا تم نے، عورتیں ہو کر کیا، جب بندے بیٹھ کر کہتے کیویں جاؤ گی کیویں جاؤ گے تو اسی جا کے بخایا، ویری گڈ، یو ہیو ڈن دا جاب، یہ ہے نا نوبل پرائز، یونیورسل لیول، باقی پرائزوں کا کیا کرنا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِیہِ مِنْہَا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا بدلہ دیں، تو ہم اپنے رب سے آخرت چاہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میں آپ کو سنا چکی ہوں پہلے بھی، کہ ایک خاتون صحابیہ کے لیے انہوں نے پیسے بھیجے اور اپنی خادمہ کو کہا کہ جب وہ دعائیں دے تو سن کر آنا، وہ لے کر گئیں اور انہوں نے دیا، اور یعنی یہ دعا سنی، واپس آئی اماں کو بتایا تو اماں نے وہی دعائیں ان کے لیے مانگی، اور پھر کہا اللہ جو کچھ انہوں نے میرے لیے مانگا میں نے ان کے لیے وہی مانگا، مجھے اس صدقے سے صرف آخرت کا چرچا ہے، دنیا کی دعا بھی نہیں چاہیے بھائی، تو ہمیں اس کام سے صرف آخرت کی مشکل کی آسانی چاہیے، اللہ جس دن ہماری موت ہو اس دن ہمیں سلامتی دے، اور جس دن ہم اٹھائے جائیں اس دن ہمیں سلامتی، باقی نہ ہمیں نام چاہیے، نہ ہمیں کسی سے شاباش چاہیے، نہ ہمیں کسی سے کوئی ایوارڈ چاہیے، ہاں وہ ایوارڈ ضرور چاہیے کہ اللہ کے شاباش بہت اچھا کام ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب عطا کریں گے۔
वकाय्यिम मिन नबिय्यिन कातला माअहु रब्बिyyून कसीर। वाह, और काय्यिन कितने ही हैं, मिन नबिय्यिन नबियों में से, कातला जंग की उन्होंने, माअहु हमराह थे उनके, रब्बिyyून अल्लाह के बंदे, कसीरुन बहुत सारे। अल्लाह की राह में बहुत नबियों ने जंग की और उनके हमरा बहुत सारे नेक लोग थे। रब्बी कहते हैं, रब्बी यून जो है ना, रिबाई कहा जाता है, ये टर्म ज्यादातर इस्तेमाल होती है यहूद में, रिबाई, यानी कि वली, नेक बंदा। ठीक है, तो उसी से रब्बी यून है। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि कितने ही नेक लोग थे उनके हमरा। फमा वहानु, ना वो उन्होंने कमजोरी दिखाई, लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, उस तकलीफ पर जो अल्लाह की राह में उनको पहुंची। वमा जऊफू, ना वो कमजोर पड़े, वमस्तकानु, ना वो दबे, ना वो थके, ना कमजोरी दिखाई, और ना उन्होंने प्रेशर कबूल किया। प्रेशर भी डाला गया ना कि तुम जंग जो हो, तुम जंग करते हो, ना उन्होंने वमस्तकानु, ना प्रेशर लिया। अल्लाह की राह में काम करेंगे, मुशक्कतें आएंगी जी, मुशक्कतें आएंगी, लेकिन उन मुशक्कतों से न थकना है और ना ही हिम्मत हारनी है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह चाहता है, उनसे प्यार करता है। सबसे बड़ा सब्र है जब आप नेकी का काम कर रहे हो और उस पर जो आपकी राह में तकलीफें आ रही हैं। 10 दफा तो दिन में इसी बात का जवाब देना पड़ता है, अब जाएंगे कैसे। तो मेरी दोस्त हैं, तो उनका आया, वो मेरी करीबी दोस्त है, जरा कहती कैसी जाएंगे, मैंने कहा गाड़ी में बैठ के। तुम तो, मैंने कहा बख्शो। वमा काना कौलुहुम, नहीं थी उनकी बात, इल्ला कालू, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा, यानी जब उन पर मुसीबत आई तो उन्होंने कहा, रब्बना फिर लना जुनूबना, ए अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, व इसराफना, और हमारी ज्यादतियां, फी अमरिना, हमारे मामलात में। अल्लाह हमारे गुनाह और मामलात में जो हमसे ज्यादतियां हो गई वो माफ कर दे। वसब्बित अक़दामना, हमारे कदम मजबूत जमा दे, हाँ हम डावाडोल ना हो, हमें कोई डरा ना सके। वांसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों के मद्दे मुकाबिल हमारी मदद फरमा। बस ये दुआ आप सब ने पढ़नी है आज, अपने इसी मकसद को। काफिर वही थोड़ी है जो दीन नहीं लाया, वो तो है ही जो अल्लाह की राह में काम करने से हाँ रोक रहे हैं। अल्लाह हमें हर तरह के जालिमों से निजात। फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी अजर दिया, मुअज्जिज कर दिया अल्लाह ने। जब आप काम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कहने लगी, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खालिस अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, मगर लोग फिर तारीफ करने लगते हैं कि ये बंदा तो बड़ा इबादत गुजार है, ये बंदा तो बड़ा नेक है, ये तो बड़ा सखी है, तो क्या ये भी रियाकारी है? आपने कहा नहीं, ये तो तुम्हारे लिए बिशारतें हैं जन्नत की। तो आप अगर रियाकारी नहीं कर रहे और नेचुरली आपके काम को कोई सराह रहा है, कोई बात, जैसे हम ये कहते हैं कि अब्दुल रहमान सुदेश जब पढ़ते हैं तो बड़ा दिल से पढ़ते हैं, अब्दुल रहमान अल माशारे जो हैं वो बड़ा हसीन पढ़ते हैं, वगैरह, तो ये उनकी खूबियां हैं। ये जब हम बयान करते हैं तो ये उनके लिए बशारतें हैं। हाँ, हमारी नीयत दिखावे की नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाब तो यही है कि अल्लाह ने दुनिया में इज्जतें दी, फिर और कई तरह की कामयाबियां अल्लाह देने वाला है। वह हुस्ना सवाब अल आखिरा, और आखिरत का सवाब तो उससे भी बढ़कर है, और उसी के हम तलबगार हैं, हम उसी के तलबगार हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाहु मजअलना मिनल मुहसिनीन, आमीन। अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे जो एहसान का रवैया अख्तियार करे, तो हम अपने रब से उनमें शामिल होने की दुआ मांगते हैं। मुहसिन कौन है? जो हर किसी के साथ नेकी करे, चाहे सामने वाला उस नेकी के लायक हो या के लायक ना हो। मुहसिन वो है जो किसी को अता करे अगरचे उसका हक बनता हो या ना बनता। मुहसिन वो है जो किसी भी नेकी को जब करे तो बेहतरीन तर्ज पर करे, मगरो लाने वाला अंदाज ना हो। मुहसिन वो है जिसकी फितरत ही नेकी में ढल जाए, यानी वो फितरतन जो भी काम करे वो अच्छा ही करे, उसे खैर ही सरजद हो, तो वो है मुहसिन। तो ये ईमान का सबसे आला दर्जा है। अल्लाह हमें इसके लायक कर दे। अल्लाहुम्मा मजअल्ना मिनल मुहसिनीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए जी, अल्लाह की राह में थकना नहीं है। ये सफर, ये कदम कदम मुसीबत, ये सवाद एक हुए जाना, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। जंग तो कोई हो नहीं रही जिसपे चले जाए। तो ये छोटे छोटे महाजे क्या इनका भी इरादा ना बांधे, और जो इरादे बांधते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं ना।
اگر خواب نہ دیکھتے چند لوگ پاکستان کا تو پاکستان نہ بنتا. اگر سلطنت عثمانیہ کے قیام کا خواب نہ دیکھا جاتا تو سلطنت قائم نہ ہوتی. تو ہم تو اتنا بڑا خواب دیکھ ہی نہیں رہے، ہم تو بہت چھوٹا سا خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ سکیں، ہم غزہ پہنچ سکیں. تو خواب دیکھیں گے تو قبول کرنے والا اللہ ہے، کوئی ذریعہ تو بنے گا. وہ مسبب الاسباب ہے. بس آپ دعاؤں سے مدد کریں. اور وہ وقت آئے کہ میں آپ سے کہوں بس اب غزہ کی تیاری ہے، اب کس کس سے چلنا ہے. انشاءاللہ. تو دعاؤں میں مانگے یہ اللہ سے، دعاؤں کے ذریعے میری مدد کریں. باقی اللہ مسبب الاسباب ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ویسے یہ دونوں الگ الگ آئے تھے، پر مجھے پیاری ہے، میں اکٹھی پڑھ لی. یہ ایک جگہ پر نہیں. توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللهم ربنا إني أسألك بأني أشهد أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.